اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہم پر ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس مبارک محفل کی زینت بنایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کو ہمارے نام اعمال میں لکھے۔ اس وقت ہم جس وقت کو یہاں پہ صرف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے عبادت بنائے، اور اس محفل کے آغاز میں جہاں ہم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ایک مسلمان کا یہ شرعی حق ہے کہ جہاں پہ وہ اللہ کی تعریف بیان کرے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجے۔ آج اس محفل میں جس موضوع پہ ہم لب کشائی کرنے جا رہے ہیں وہ اس حیثیت سے بہت ہی حساس ہے کہ آج کل جو ہم اپنے معاشرے کی جو حالات دیکھ رہے ہیں، آج ہمارا معاشرہ جن حالات کی عکاسی کرتا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک چتاونی ہے، وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس کا سب سے بڑا سبب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج کہیں نہ کہیں جو اپنے آپ کو والدین سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بالکل نظر انداز کیا ہے۔ آج اس محفل میں ہم والدین سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ موضوع یہاں پہ دیا گیا ہے والدین اور اولاد کی ذمہ داریاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں دو مرحلے آتے ہیں۔ ایک مرحلے میں وہ بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، اور پھر زندگی کے دوسرے مرحلے میں وہی بیٹا اور بیٹی ماں اور باپ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایک مرحلے میں یہ بچہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، یہ بیٹی کسی کی بیٹی ہوتی ہے،
اور دوسرے مرحلے میں یہی بیٹا اور بیٹی ماں اور باپ کی شکل اختیار کرتا ہے. یعنی ایک مرحلہ جو ہم سب کو جو ہے دیکھنا ہے وہ ہے والدین بننے کا مرحلہ. اگر میں یہاں آپ سے سوال کروں کہ ہماری زندگی کا سب سے حساس مرحلہ کون ہے؟ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کا حساس مرحلہ یہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا سب سے حساس مرحلہ والدین. کہیں نہ کہیں ہم اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگ رہے ہیں. بھاگ نہیں رہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ آج جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، جس معاشرے میں جہاں اسکول انتظامیہ نے والد کو بلایا ہے کہ تم اپنے مستقبل کو دیکھو، کیونکہ یہ آپ کا مستقبل ہے. میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، میں یہاں اپنی بہنوں سے مخاطب ہو رہا ہوں. اگر والدین کو اسکول انتظامیہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کا آپ ایک دن نکالو اپنی زندگی میں، اس کو دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن المیہ اس بات کا ہے اور یہ رونے کی بات ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ آج ہمیں شادی پہ جانا ہے، آج ہمیں فلانی کام ہے. جب ہماری زندگی میں ایسا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن سکول آ جائیں اور اس کے لیے جو ہے نا ہم شادی میں حاضری ضروری سمجھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے عقلوں کا جنازہ ہے کہ آج ہمارے والدین کو اپنے بچے کی یا اس کے لیے ایک دن نکالنا مشکل بن رہا ہے. اور اسی لیے میں یہاں پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو والدین یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. حالانکہ مجھے اس پہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ضروری ہے کہ آپ جیسے والدین کی حوصلہ افزائی ہو. اللہ تعالیٰ اس وقت کو آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ بنائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ والدین کا مرحلہ اور بچے کا مرحلہ، اس میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا مرحلہ زیادہ حساس ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر سٹیج پہ، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا کوئی دینی اجتماع ہو، ہر وقت جو ہے ہم اولاد کی ذمہ داریاں، اولاد کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن والدین کی ذمہ داریاں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں بہت کم باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ حساس مرحلہ یہی ہے کہ جب ایک والد یا ایک ماں اپنے بچے کو اس قابل بنائے کہ کل وہ اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے. لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری والدین کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہی مخاطب کیا کہ ایسے لوگوں کی جو مومنین ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا. والدین سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے جو ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. کیونکہ ایک مرد کو خطاب دیا گیا ہے یا ایک عورت کو خطاب دیا گیا ہے کہ اس کی زندگی کا جو ساتھی ہے، مرد کا ساتھی کون ہے؟ اس کی بیوی، اور بیوی کا ساتھی کون ہے؟ اس کا شوہر. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا. یہ آپ مت سمجھے کہ یہ مردوں کے لیے خطاب ہے یا مرد دعا کریں گے کہ ہمیں اپنی بیوی سے، نہیں، بلکہ ازواج کا لفظ جب آتا ہے عربی کے اندر تو یہ دونوں کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوہر، دونوں سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صفات بیان کی کہ یہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. ہب لنا من ازواجنا، ایک مرد جو ہے اپنی بیوی کے متعلق دعا کرے، ایک عورت جو ہے اپنی مرد کے لیے دعا کرے، اور اس کے علاوہ دونوں کے ساتھ اس کی اولاد ہوتی ہے. یہ دونوں کے لیے کامن ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اس اولاد کو کیا بنایا گیا ہے؟ اس اولاد کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے. لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک مانا کہ اس میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے جو ہے کہتا ہے کہ آپ دعا بھی کرو اللہ سے.
لیکن صرف دعا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے جو بڑا حساس مرحلہ وہ تربیت کا ہے۔ آج ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے دماغ سے اس دنیا کو سمجھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے نا دنیاوی لاجک استعمال کرتا ہے، لیکن وہ لاجک کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں، اور نہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی جو لاجک ہمیں اسلام نے سکھایا۔ سب سے پہلے انسان اپنے چیزوں پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا کیا کرو، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ان بچوں کو اور ان بیوی کو، یا بیوی سے مخاطب ہے کہ ہمارے شوہروں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ بچہ کب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے؟ کیا اس وقت بنے گا جب آپ کا بچہ کل پولیس کے ہاتھے چڑھے گا کہ آپ کا بچہ ڈرگ میں ملوث تھا؟ کیا اس وقت آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک برقرار رہے گی کہ جب محلے کے لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ کا بچہ آوارہ گری میں مشغول ہے؟ کیا اس وقت آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک برقرار رہے گی جب آپ گھر میں اپنے بچے کو کوئی بھی حکم کریں گے وہ منہ پہ کہے گا کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا؟ تو ان ساری چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یہ یقیناً ایک نعمت ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے گھروں میں یہ نعمت نہیں ہے، جن کے گھروں میں نعمت یا اولاد نہیں ہے، ان سے آپ پوچھیں کہ اس اولاد کی قدر کیا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھروں میں ایسا بچہ ہو جس کے نہ پیر ہو نہ ہاتھ ہو، ہمیں یہی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ان کو محروم رکھا ہے۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اضافہ کرے گا۔ اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ چلیے نعمت ہے، اس کا شکریہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اس پود کو ایسا تیار کرنا ہے کہ کل یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور اس کے بعد جب یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اس کے علاوہ یہ ہمارے لیے ایک امانت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بچوں کا امانت دار بنایا ہے، تو کیا کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ اس امانت کے بارے میں پوچھے گا؟ نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر امانت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کوئی بھی آدمی، دنیا کا کوئی بھی آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رعیت عطا کی ہے۔ رعیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے۔ کس چیز کا حکمران ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا حکمران ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر حکمران کو اپنی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے۔ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس عورت سے بھی اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہاں پہ ثابت ہوگا کہ ہم سب لوگ جو ہے کلکم راعٍ، ہم سب لوگ کیا ہے؟ ہم سب حکمران ہیں۔ اور ہماری رعیت کیا ہے؟ ہماری رعیت ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر کے اندر چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ ماں باپ ہماری رعیت میں شامل نہیں، بلکہ ہماری رعیت جو ہے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، اور اس کے بعد ہمارے چھوٹے بھائی اور بہن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد، کوئی بھی بندہ یسترعیہ اللہ رعیتا، جس کو اللہ تعالیٰ کوئی رعیت عطا کرتا ہے، یموت یوم یموت، جس دن وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے، ایک دن ہمارے لیے موت کا وقت مقرر ہے۔ یوم یموت، جس دن یہ انسان اس دنیا سے نکل جائے گا۔
وَهُوَ غَاشٌ لِرَعْيَتِهِ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کی زندگی کا حال یہ تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کیا۔ دھوکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ناری جہنم سے بچاؤ۔ اگر آپ نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے رعیت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اگر آپ نے اس کی دنیاوی ضرورت کو پورا کیا تو یہ تو ایک جنگل کا درندہ بھی کرتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جنگل کا درندہ یا جس کو ہم حیوان کہتے ہیں وہ بھی اپنے بچے کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، اور اب سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی حیوان رہتے ہیں، ایون کی درندے بھی جو ہے اپنے بچے کی غذا کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن انسان اور حیوان کے اندر کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، حیوان کے مقابلے میں ہم نے بنی آدم کو باعزت بنایا۔ تو اس باعزت جو طبقہ ہے، جو انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا ہے، اس کو کون سی چیز اس حیوان سے نمایاں کرے گی کہ یہ اپنے بچے کو انسان بناتا ہے؟ اگر ہم نے اس کی دنیاوی ضرورت کا خیال رکھا اور اس کی روحانی تربیت کا خیال نہیں رکھا تو ہم دھوکے باز شمار ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوم یموت، جس دن یہ راعی، جس دن یہ حکمران اس دنیا سے جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ دھوکے والا شمار ہوگا، اس نے اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو جو ہے حرام کرے گا۔ تو میرا خطاب زیادہ آپ سے ہے، میں ان بچوں سے تب مخاطب ہو جاؤں گا کیونکہ ابھی یہ ایسے مرحلے میں ہے جس میں ان کو حق اور باطل سمجھنے کی تمیز نہیں ہے۔ ان کو حق اور باطل کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جب ہمارا باپ، جب ہماری ماں ایک بچے کے لیے صبح 5 بجے بیدار ہوتی ہے، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹھٹھرتی سردی میں، جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں چلائی کلوا، اس سردی میں میں نے ماؤں کو دیکھا اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے، اور روڈ پہ کھڑی ہے، وہاں سے گاڑی آئے گی اور بچہ میرا ٹیوشن کے لیے جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اسلام ان چیزوں سے نہیں روکتا ہے۔ آپ اس میری بات کا نگیٹو پہلو مت لے لیں کہ شاید یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم میں کوتاہی کریں۔ نہیں، میں اس بات کا قائل نہیں، لیکن جب ہماری ماں کو یا ہماری بہن کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ مجھے صبح 5 بجے سڑک پر نکل کر اس بچے کو گاڑی میں بٹھانا ہے تاکہ یہ ٹیوشن پہ وقت پر پہنچ جائے، تو یہ ماں یا باپ اس بات کا خیال کیوں نہیں کرتا ہے کہ کل یہی بچہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جانا چاہیے؟ تو وہ کیسے بنے گا؟ ہم نے اپنے بچوں کو مادہ پرستی کی طرف دھکیل دیا ہے، اور میں ہر محفل میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے گھروں کا حال ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہماری ماں اور ہمارا باپ بچے سے کہتا ہے کہ تم کیا بنو گے؟ میں سمجھتا ہوں تقریباً 98% گھروں میں یہی سوال ہوگا، بچے سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیا بنو گے؟ ہمارے کشمیر کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں، ایک بنے گا ڈاکٹر، ایک بنے گا انجینئر۔ اور یہ بچہ جو ہے یہ انوسنٹ ہے، اس کو ابھی اس بات کا تصور نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر اور انجینئر کیا ہوتا ہے۔ یہ جب ماں باپ سے ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ میرے ابو میری اماں، جب میں ڈاکٹر بنوں گا، جب میں انجینئر بنوں گا تو اس کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ تو ہمارے باپ اور ماں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں کہ آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، آپ کی بینک بیلنس ہوگی، آپ جو ہے آپ کے پاس بڑے بڑے گھر ہوں گے، آرام ہوگا آپ کے پاس۔ تو مان لو کہ ہم نے اس بچے کو کیا بنایا؟ مستقبل کا ایک پیسے کی مشین بنائی۔ کاش ایک والدین اس کو یہ کہتے کہ تم ڈاکٹر بنو گے، پھر تمہارے پاس مریض آئے گا اور تم انسانیت کے ناطے اس کا علاج کرو گے۔
کوئی پرابلم تھی؟ لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی والدین اپنے بچے کو یہ بات کہتا ہوگا. کیوں؟ جو آج ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھ رہے ہیں. ہمارے سامنے مسلمان ڈاکٹر ہے، ہمارے سامنے مسلمان انجینئر ہے، ہمارے سامنے مسلمان آفیسر ہے، لیکن ہم تو اس سے کسی خیر کی امید نہیں رکھتے، ہے نا؟ آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے، جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں پہ میجارٹی مسلمانوں کی ہے. اور ابھی یہ بچی کیا کہہ رہی تھی کہ ہم اس نبی کے فالوور ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا خطاب دیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن کیا یہ اخلاق ہمارے کردار میں نظر آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جمعے کے دن یا کسی اجتماع کے اندر کسی مولوی سے خطاب سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی صاحب جو ہے نا ہمیں قبر کی طرف بلاتا ہے، قبر میں آپ کو جو ہے نا اس کا اچھا اجر ملے گا. وہ تو دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ پہلے دنیا کے اندر ہی دیکھو. اگر آپ کا بچہ کل اچھا بچہ بنے گا، کیا اس کا فائدہ پہلے ہمسائے کو ملے گا یا آپ کو ملے گا؟ اس بچے کی جو اچھی حرکت ہوگی، اگر یہ بچہ اچھا ہوگا، اچھی صحبت کا ہوگا، اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، تو یہ والدین کی ٹھنڈک بنے گا یا ہمسایہ کا بنے گا؟ سب سے پہلے اس کا فائدہ اس کے والدین کو ہے. سب سے پہلے اس کی اچھائی کا فائدہ اس کے والدین کو ملے گا. اس کے بعد اس کی اچھائی کا فائدہ اس کے ہمسائے کو ملے گا. اس کے بعد اس کے محلے والوں کو ملے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ دنیاوی طور سے سب سے زیادہ فائدہ اس والد کو، اس والدہ کو ملے گا جس کا یہ بچہ ہوگا. لیکن علم اس بات کا ہے کہ ہم بچے کو وہ صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر ہم اس بچے سے توقع رکھتے ہیں کہ کل یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن جائے. کاش ہم نے اس بچے کو اس قابل بنایا ہوتا کہ کل یہ ہمارے بڑھاپے کے اندر ہمارا سہارا بن جاتا. کل اس کی زبان سے نکلتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. کب نکلے گا؟ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ان کو یہ حس، ان کو یہ اخلاق کب آئے گی کہ یہ بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کا سہارا بنتے ہوئے کیا کہیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ہم نے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم میں ہم اس میں ایکسپرٹ ہیں، اور اسلام اس بات کا مخالف نہیں ہے. آپ اس بات کو نگیٹو پہلو نہ لیں کہ شاید اسلام جو ہے ہمیں اعلیٰ تعلیم سے منع کرتا ہے. نہیں، بلکہ اسلام آپ کو اعلیٰ تعلیم کی دعوت دیتا ہے. یہ تو قومی ہے. ایسے ہمارے اسلام کی ابتدائی کہاں سے ہوئی ہے؟ اقرا سے ہوئی. ہم قومی اقرا ہے، ہم امتی اقرا ہے، یعنی پڑھنے والی امت. حالانکہ ہمارے نبی پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا پیغام ان کو دیا وہ کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آج جو ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، تو ایسا کوئی یہ سمجھے نہیں کہ شاید اسلام جو ہے اس کو اس تعلیم سے روکتا ہے. نہیں، بلکہ یہ اس کی اپنی سوچ ہے یا اس میں اس کی اپنی غلطی ہے. اسلام تو ہمیں سب سے پہلے یہی سکھاتا ہے کہ ہم کون سی قوم ہے. ہمارے نبی کی نبوت کا آغاز ہی کہاں سے ہوا؟ پڑھائی سے ہوا. تو ہم پڑھنے والی امت ہیں، لیکن اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو اس میں غلطی ہمارے اپنی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ایک والد یا والدہ کل اس بچے سے اچھی توقع رکھے گا، کب رکھے گا؟ جب اس نے بچپن میں اس کو اس قابل بنایا ہوگا. آج ہم بچے کی تعلیم تربیت کے لیے کتنا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس بچے کو دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ قرآن کے لیے دیتے ہیں؟ کیا ہم اس کی تربیت کے لیے آدھا گھنٹہ دیتے ہیں؟ وہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پہ اس وقت ماؤں کی کثرت موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. ہم جب اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے اسلامی تاریخ کے اندر جو گریٹ پرسنالٹی تھی، جو گریٹ شخصیات تھی، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کے باپ نے ایسا کمال کیا کہ اس کو بڑا آدمی بنایا. وہاں پہ نمبر آتا ہے کس کا؟
ماں کا نمبر آتا ہے، اور یہ بات ہماری ماؤں کو پتہ نہیں۔ المیہ اس بات کا ہے کہ ہماری بہنوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر انہوں نے کیسے جوہر دکھائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبوت کو جو سب سے پہلا سہارا ملا وہ کس سے ملا؟ نبوت کو جو سب سے پہلا سہارا ملا کس سے ہوا؟ ہاں آپ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حاصل کرنے سے پہلے کہاں جاتے تھے؟ غار ہرا میں جاتے تھے۔ تو ایک دن جبریل امین علیہ السلام آئے اپنی اصلی صورت میں، اور نیچرلی طور سے ایک انسان جب کسی خوفناک صورت کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے اتر کر کہاں آئے؟ اپنی بیوی کے پاس آئے۔ بیوی کون تھی اس وقت؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، کیونکہ ایک انسان جب خوب مست کرتا ہے وہ آرام چاہتا ہے۔ اور جب تھوڑا آرام کیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا انی خشیت علی نفسی، خدیجہ آج میں نے ایک ایسا ہیبت ناک منظر دیکھا کہ مجھے اپنے آپ پہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ آپ امیجن کرو کہ ایک آدمی جو ہے نا روز کہیں جاتا ہے، نہ کوئی کام ہے نہ کچھ، اور اس کی بیوی جو ہے نا 2-3 دن کے بعد روزانہ اس کو جو ہے نا کھانا پہنچاتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے وہ آدمی اور اپنی بیوی سے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ امیجن کرو آپ اگر یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا؟ گھر میں ہماری بیوی کیا کہتی؟ کجل پہ چیٹ کم سی ہے نا، تم اپنے ان حالات کی خود ذمہ دار ہو، کیوں جاتے تھے وہاں پہ، اب میرے اوپر کیوں آ گئے؟ یہی تو جواب ہوتا ہے نا نارملی۔ لیکن اس وقت جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنے آپ پہ خوف محسوس ہو رہا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے کوئی بری چیز نہ پہنچ جائے، میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں وہاں پہ اس اولو العزم عورت کا کردار دیکھو۔ میں تو کہتا ہوں کہ نبوت کو جو ہے سب سے پہلا سہارا کس کا ملا ہے؟ عورت کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ خدیجہ کا جواب تھا کہ کلا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں کہتی ہوں کہ اللہ تمہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں جواب کیا ہے، اس بہادر عورت کا جواب جس نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جب وہ خوف محسوس کر رہے تھے، کیونکہ زندگی کے اندر پہلا ایسا واقعہ ہوا تھا۔ میرے بچوں آپ کو سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا سہارا کس نے دیا؟ عورت نے دیا۔ عورت نے کیا کہا؟ بیوی نے کیا کہا؟ کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں، آپ غریبوں کے مددگار ہیں، آپ محروموں کے مددگار ہیں، آپ فقیروں کے مددگار ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کمزوروں کے ہمدرد ہیں۔ جس کے اندر ایسی کوالٹیز ہوں گی، ایسی صفات ہوں گی تو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت نبی کو نبوت ملنے میں جس عورت نے سہارا دیا وہ کون تھی؟ وہ اس کی بیوی تھی۔ یہی بات تو ہماری یہ بہنیں سمجھتی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر انہوں نے کیسے جوہر دکھائے۔ اس سے بڑا میں واقعہ آپ کو بتاؤں، آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے گئے، لیکن مکہ کے کافروں نے ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، چونکہ مکہ کے کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا جس کو ہم اسلام کی ہسٹری میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے تحت مسلمانوں کو اس سال مکہ میں انٹری نہیں ملے گی بلکہ اگلے سال آئیں گے۔
تو اب مسلمان جو ہے کس حالت میں؟ احرام لگا کر ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، اور چونکہ اب ان کو مکہ میں داخلہ کی اجازت نہیں تھی تو اب اس احرام کو نکالنا تھا۔ احرام جب ہم نکالتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا ہم اپنا سر موڑتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہوں گے تو ان کو ذبح کرنا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ تصور کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایگریمنٹ ہوا کافروں کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنا حلق کرو، یعنی اپنے بال کاٹو اور اپنی قربانیاں ذبح کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ اب تصور کریں کہ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی، جس پانی سے اب وضو کرتے تھے اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، سارے کے سارے ہاتھوں پہ لیتے تھے اور اپنے جسم پہ ملتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہی نہیں مان رہا ہے کوئی۔ 3 مرتبہ، راوی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے بال کاٹو، اپنی قربانیاں ذبح کرو، لیکن کوئی اٹھ نہیں رہا ہے۔ تصور کریں کہ نبی کی حالت کیا ہوگی۔ اس وقت اپنے خیمے میں آئے اور اس وقت ان کی بیوی ازواج مطہرات میں سے ہماری ایک ماں ام المؤمنین ساتھ میں تھی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان حال میں دیکھا تو کہا او تحب ذلک، اے اللہ کے نبی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ آپ کی بات مانے؟ تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشانی حالت میں ہے، کوئی صحابی جو ہے ان کی بات نہیں مان رہے، لیکن بیوی نے مشورہ دیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ آپ کی اتباع کریں، آپ کا حکم مانے؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہا آپ خیمے سے باہر جائیں، اپنے نائی کو بلائیں، اپنے بال کاٹیں اور اپنے ہاتھ سے جو ہے قربانی کریں، کسی سے بات مت کریں۔ آپ نے 3 مرتبہ ان سے کہا، انہوں نے نہیں مانا، لیکن اب میں آپ کو کہتی ہوں یہ کس کا مشورہ تھا؟ ابھی کل ہمارے جو ہے یہ نوجوان جب کالج میں جائیں گے نا تو کالج میں جا کر ان کو کیا کہے گا استاد؟ علم اس بات کا ہے، مسلمان استاد ہو، وہ کہے گا کہ اسلام نے عورت کو بالکل بیکورڈ بنایا ہے، اسلام نے عورت کو کوئی حق ہی نہیں دیا ہے۔ یہ تو میں آپ کو بچپن کی انشاءاللہ یہ بات آپ کو ذہن میں رہے گی کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے کسی بھی دین نے ایسا مقام نہیں۔ لیکن عالمیہ کس بات کا ہے؟ عالمیہ اس بات کا کہ ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں، ہمارے اس بچے کو پتہ ہی نہیں اپنی تاریخ، اس کو جو بتایا گیا ہے وہی اس چیز جو ہے نا ذہن کے اندر رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا کام کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ کوئی صحابی سامنے نہیں تھا، بلکہ کس نے؟ ایک عورت نے، ام سلمہ نے۔ کیا کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی آپ کی بات مانیں تو آپ کسی سے بات کیے بغیر آپ باہر نکلیں اور اپنے نائی کو بلائے، اپنے بال کاٹے اور خود ہی جو ہے اپنا قربانی کا جانور ذبح کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے 3 مرتبہ صحابوں کا کہا لیکن کسی نے نہیں مانا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے، اپنے نائی کو بلایا، سر کے بال موڑے اور اس کے بعد اپنے دست مبارک سے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا، تو سارے صحابہ جہاں کھڑے ہوئے، جو لوگ ابھی تک حکم نہیں مان رہے تھے اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ ایک دوسرے کا سر یعنی وہ بال کاٹ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا جو کام کس نے کیا؟ ایک عورت کے مشورے نے کیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کے اندر ہماری جو مائیں ہیں یا جو خواتین ہیں انہوں نے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ ہم رہتی دنیا تک ان کارناموں کو سنہری حروف سے لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کو یا نبی کو نبی بنانے میں یا نبی کو نبوت جب ملی تو سب سے پہلا سہارا کس نے دیا؟ عورت نے دیا۔ نبی سے جو بات انہوں نے صحابہ سے کہی، جو صحابہ نے نہیں مانی، وہ کس کے کہنے پر مانی؟ ایک عورت کے کہنے پر۔ اب ہم آتے ہیں آگے، جب ہم تاریخ، میں نے اس سے پہلے کہا کہ تاریخ اسلام کے اندر، اسلامک ہسٹری کے اندر جب ہم کچھ گریٹ انسانوں کو دیکھتے ہیں تو جب ان کی جو ہے بایوگرافی ہم دیکھتے ہیں
کہ ان کو بڑا بنانے میں کس کا دور تھا؟ حالانکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ہم سمجھتے کہ شاید اس کے پیچھے باپ تھا، لیکن آپ تاریخ کے اندر کسی بھی جگہ کسی بھی عظیم شخصیت کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو عظیم بنانے میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، بلکہ اگر کہا جاتا ہے تو اس کی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ تھا۔ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر ایک باپ جو ہوتا ہے وہ صبح 8 بجے 9 بجے اپنے کام کے لیے جاتا ہے اور شام کو جو ہے وہ تھک کر آ جاتا ہے۔ جب ایک انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت اگر اس کو بچہ کہے گا کہ مجھے یہ پڑھاؤ، میری یہ ڈیمانڈ پوری کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ایسے والدین ایسے ہم خود کہتے ہیں، اکثر والدین کی حالت کیا ہوتی ہے یا باپ کی، وہ بولتے ہیں بیٹا میں تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کرنے دو، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ایک والد کو بہت ہی کم وقت ملتا ہے اپنے بچے کی تربیت کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک ماں جو 24 گھنٹے ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی تربیت میں کیا کر سکتی ہے، بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا جو پودا لگائیں گے، جس پودے سے آپ کل اچھا میوہ کھانے کی توقع کریں گے، تو اس کے لیے ایک ایسا پودا اگاؤ جو کل آپ کو اچھا پھل دے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اچھا پھل پانے کے خواہش مند ہیں تو تنکح المرأۃ لاربع، ایک عورت سے چار کوالٹیز کی بنیاد پہ جو ہے نکاح کیا جاتا ہے۔ ان میں سے آپ کس کو پریفر کرو؟ ان میں سے آپ اس کو اختیار کرو جو دیندار ہو، کیونکہ دیندار عورت جو ہے اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھائے گی۔ دیندار عورت کی یہی کوالٹی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیندار عورت جو ہے اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھائے گی۔ کیونکہ ماں کا جو مدرسہ ہوتا ہے، ہم نارملی جو ہے نا اگر ہم بچے کو 4 سال یا 5 سال کی یعنی ایج میں اس کو اسکول میں درج کراتے ہیں، پہلے تو 6 سال کی عمر میں اس کو درج کرا دیتے ہیں، لیکن اب مائیں بھی تنگ آ گئی ہے، اب جو ہے نا 4 سال کی ایج میں ہی کہتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا مل جائے، تو کبھی اب کرنچ کا ٹرنڈ بھی آ گیا۔ بہرحال یہ ہماری آنے والا وقت جو ہے نا ہمارے اس سے بھی ممکن ہے برا ہو سکتا ہے اگر ہم ابھی بھی نہ جاگیں۔ آج کل ہماری ماں کیا کہتی ہے کہ میں بچے کو کرنچ میں بھیجوں گی تاکہ میں دن بھر آرام سے رہوں گی، اور جب ہم خود ہی اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے تو پھر کل ہم کیسے توقع کریں گے کہ کل یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے؟ ہم اس وقت یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کل بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے جب ہم اس وقت اس مرحلے میں جب ہم طاقتور ہیں، جب ہم جوانی کی دور میں ہیں، جب ہم ان پہ محنت کریں گے، کیونکہ یہ بچہ جو ہے ہماری ہر چیز کو جو ہے نقل کرتا ہے۔ اور اسی لیے علمی تربیت نفس میں تربیت جو بچے کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم اور تربیت میں بہت فرق ہے۔ آپ سمجھے ہو کہ تربیت کا میں لفظ میں استعمال کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کشمیر کی حالت دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ہے لٹریسی کتنی ہے، آپ جواب دیں گے کشمیر کے اندر کتنی لٹریسی ہے؟ ہاں، آپ کا جی کے کا مسئلہ ہے، سوال ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کشمیر کے اندر کتنی لٹریسی ہے، پڑھائی کتنی ہے، کتنے % پڑھتے ہیں؟ ہاں، یہ تو جی کے کا مسئلہ ہے نا، سوال ہے نا۔ کبھی سنا ہے کتنی % یہاں پہ لٹریسی ہے؟ ہاں 98؟ نہیں اتنا نہیں پوچھا۔ بہرحال میں کہتا ہوں کہ 50 سے زیادہ ہے، 50 سے زیادہ ہے نا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک سروے ہوا جس میں جموں و کشمیر کو کرپٹ نمبر 1 قرار دیا گیا، سنا آپ نے سنا ہے؟ سب سے پہلے بہار کے اسٹیٹ کو یہ لقب ملا تھا، اس کے بعد ہم نے بہاری کو بھی پیچھے چھوڑا۔ لیکن یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں لٹریسی کی جو لیول ہے وہ 50 سے زیادہ ہے، نیئر اباؤٹ 70 ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ تو تعلیم جو ہے نا اگر ہمارے پاس زیادہ بھی ہوگی، لیکن جب تربیت کا فقدان ہوگا، تعلیم جو ہے نا ہم کہاں پہ حاصل کریں گے؟ تعلیم جو ہے ہم اس 4 دیواری میں حاصل کریں گے۔ یہاں پہ ایک بچہ کتنا ٹائم گزارتا ہے؟ آپ کب آتے ہیں اسکول؟
اسکول ٹائم میں آپ کی کیا ہے؟ 8:30 9 بجے، 9 بجے سے اور واپس اب جاتے ہیں آپ 2 بجے، تو کتنا ٹائم گزارتے ہیں آپ اسکول میں؟ 5.5 گھنٹے میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں آپ 5.5 گھنٹے نکالو، کتنے برابر گئے؟ تقریباً 18.5 گھنٹے۔ 18.5 گھنٹوں میں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اسکول میں کیا ملتا ہے؟ مدرسے کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر تعلیم ملتی ہے۔ الا من رحم ربی، اگر اسکول انتظامیہ نے ایسے اساتذہ کو لایا جو تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی خیال رکھیں گے، لیکن آج کل ہم اس میں بہت کمی دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ اس بارے میں یعنی اچھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ایسے پروگرام منعقد کرنا ہی ایک علامت ہے کہ یہ تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اکثر جو وقت یہ بچہ گزارتا ہے، کہاں پہ گزارتا ہے؟ تقریباً 18.5 گھنٹے یہ اپنے گھر میں گزارتا ہے، تو تربیت وہاں پہ ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی تربیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، یہ بچہ اپنے ماں باپ کے حرکات سکنات کو دیکھا۔ آج ہم والدین ہو کر جو ہے نا شکایت کرتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ نشے کا عادی بن گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ بچہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے دیکھتا ہے، یہ سب سے بڑا وجہ ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ کیوں نشے کا عادی بن جاتا ہے، جب یہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور یہ والدین اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اس لڑائی کا اثر ہمارے بچے پہ کیسے ہوتا ہے۔ حالانکہ اس بات سے کوئی گھر خالی نہیں ہے، ہر گھر کے اندر نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، لیکن یہی چیز ہم اب جب بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو اس کا غلط اثر اس پہ پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک والدین کو دیکھنا ہے کہ میرا بچہ جب اسکول سے واپس آتا ہے تو یہ کس کے ساتھ چلتا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے، کبھی ہم نے اس کا موبائل چیک کیا کہ اس کے موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ کل جب پولیس ہم کو بلاتی ہے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میرا بیٹا کس کے ساتھ چلتا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں دیکھوں گا کہ میرا بچہ کس کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہی تو وہ فقدان ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس سے ہم بہت دور بھاگ رہے ہیں، اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ کل جو ہے بچہ میرا آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، آگ اور پانی اکٹھے جمع نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو اس کے لیے ہمیں اس مرحلے میں محنت کرنی ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ زندگی کے 2 مرحلے، ایک مرحلے میں یہ بچہ ہوتا ہے اور دوسرے مرحلے میں پھر والدین بن جاتا ہے، چاہے باپ بنے یا ماں بنے۔ لیکن ہم ان سے تبھی اچھائی کی توقع رکھیں گے جب ہم نے اس مرحلے میں کیا کیا ہوگا؟ محنت کی ہوگی۔ کیونکہ کل آپ بھی، میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں یہاں پہ، ابھی آپ کے جو والدین یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں۔ اگر آپ نے آج اس چیز کو اگنور کیا اور آپ نے آج اپنے اخلاق سے اپنے والدین کو رلایا تو کل آپ کے بچے آپ کو رلائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر صرف یہی ایک گناہ ہے جس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس کو جلدی رکھا ہے۔ جلدی کہاں رکھے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو جو ہے جلد عذاب رکھا ہے تو سب سے پہلے کہاں پہ یہ عذاب چکنا ہے؟ دنیا کے اندر۔ اور اس وقت ایک انسان کو پتہ چلے گا کہ کاش میں نے اس وقت اپنے والدین کا سنا ہوتا، لیکن جب ندامت کا وقت ہوگا تو اس وقت ندامت کوئی فائدہ۔ تو اسی لیے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ یعنی باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کی طرف سے اچھا سلوک دیکھیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور جب آپ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں گے کہ کل ہماری اولاد بھی کیا ہوگی، ورنہ جیسی کرنی ویسی۔ اور اسی لیے عربی کے اندر بھی آیا ہے کما تدین تدان، جیسا آپ بوؤ گے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو یہ دنیا کا ایک قانون رہا ہے، اور المیہ اس بات کا ہے کہ ہم اس کو جانتے ہوئے بھی اگنور کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں
کہ ایک باپ نے حلال حرام کی تمیز مٹاتے ہوئے سب کچھ اپنے بچے کے پیچھے لوٹا دیا، لیکن اس کو مسلمان نہیں بنایا، اس کو بڑا آفیسر بنائے لیکن اس کو مسلمان آفیسر. پھر وہی باپ جو ہے نا کل حسرتیں کر رہا ہے. آپ نے سنے ہوں گے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ فارن میں سیٹل ہے اور باپ بستر پہ جو ہے کیا کر رہا ہے، حسرتیں کر رہا ہے کہ کاش اس کو دیکھنے کے لیے اس کا بچہ ہے، کاش اس کو کیئر کرنے کے لیے اس کا بچہ وہاں پہ ملے. تو والد نے کیا کیا، اس نے اپنی ساری زندگی لٹا دی اس بات پہ کہ میرا بچہ بڑا آفیسر بنے، لیکن کاش اس نے مسلمان آفیسر بنایا ہوتا جس کو یہ پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ بات اگر بچے کو پتا ہوتی کہ قرآن کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے دو فیصلے کیے، تیرے رب نے دو فیصلے کیے. ایک فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ. سب سے پہلا ہمارے رب کا فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور دوسرا فیصلہ کیا ہے، وبالوالدین. اللہ کا دوسرا فیصلہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن یہ بات ہمارے والد نے کبھی بچے کو نہیں سکھائی. یہ بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ اپنے والدین کے سامنے کبھی اف تک نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو کبھی ڈانٹنا نہیں. لیکن جب اس بچے کو ہم نے مادہ پرستی کے اس دور میں اس کو روپیے کی مشین بنائی تو پھر یہ اپنے باپ کو بھی جو ہے نا پیسے کا تقاضا کرے گا. لیکن کاش ہم اس کو سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، جس قرآن کے اندر اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے والد کے لیے کیا دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن جب اس کو پتا ہوگا تبھی تو یہ کہے گا. لیکن جب اس کو پتا ہی نہیں، یہ اپنی ایجوکیشن میں بہت ایڈوانس ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ والد کا درجہ کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے میرا رب کیا کہتا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ ذمہ داری والد کی نہیں ہے بلکہ زیادہ ذمہ داری ہماری بہنوں کی ہے جو اس وقت ایک مدر کا رول نبھا رہی ہیں. کیونکہ جو بات میں کہنا جا رہا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کے اندر جو ہمارے گریٹ انسان ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم ان کی سوانح حیات، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ باپ کا تذکرہ نہیں آتا ہے، وہاں پہ ماں کا تذکرہ آتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ امام شافعی کون تھے؟ ہاں، 4 اماموں میں ایک امام تھے امام شافعی. جب وہ پیدا ہوئے کہاں پہ پیدا ہوئے؟ آپ نے سنا ہے کہاں پہ پیدا ہوئے امام شافعی؟ ہاں، فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے. امام شافعی کہاں پہ پیدا ہوئے؟ فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے. 2 سال کی عمر تھی تو ان کا باپ مر گیا. لیکن ایسے انسان کو اتنا بڑا امام کس نے بنایا؟ اس کی ماں نے اس کو کہاں پہ پہنچایا؟ مکہ پہنچایا. کیونکہ اس وقت مکہ اور مدینہ یہ علم کے شہر تھے جہاں پہ صحابہ کا دور تھا، جہاں پہ تابعین تھے. تو اس ماں نے اپنا ملک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اور کہاں پہ چلے گئی؟ اس کو مکہ المکرمہ لایا. تو تب جا کر وہ ایک ایسا عظیم انسان بن گیا جس کا نام قیامت تک رہے گا. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ 4 امام تو ان میں سے امام شافعی کا نام ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کا باپ بھی جو ہے بچپن میں ہی انتقال کر گیا، امام احمد. لیکن اس کی ماں کیا کرتی تھی؟ اس کے بارے میں آیا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جو ہے وہ صبح فجر سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے گرم پانی لاتی تھی، گرم کپڑے لاتی تھی اور بیٹے سے کہتی تھی بیٹا اگر اذان ہو گئی فجر کی اور تم ابھی بستر میں ہو تو یہ عیب ہوگا تمہارے لیے. دیکھو ماں کیا تھی، ماں کیا کہتی تھی؟ بیٹے اگر فجر کی اذان ہو گئی اور تم بستر پہ ہوگے تو یہ تمہارے لیے عیب ہے. لیکن ماں کیا کرتی تھی؟ وہ گرم پانی کا انتظام کرتی تھی، گرم کپڑوں کا انتظام کرتی تھی. کہ وہ بغداد میں رہتے تھے تو ٹھنڈی کے موسم میں ماں اس کو گرم پانی اور گرم کپڑے لا کر کہتی تھی کہ بیٹا اذان ہو جائے اور تم اس وقت کہاں پہ ہوگے؟ تم مدرسے میں ہونا چاہیے. اور تبھی جا کر جو ہے وہ امام احمد بن حنبل تاریخ کے اندر 4 اماموں میں سے ایک امام بن گئے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم
یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ اسلام کے اندر جو عظیم شخصیات ہیں ان کو عظیم بنانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کبھی باپ کا ذکر نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے اس کی ماں تھی، اس کی ماں کا کردار تھا۔ تو اسی لیے میں اپنی ان بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ماں باپ کے مقابلے میں آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کیونکہ اس امانت کے بارے میں آپ سے کل سوال ہوگا، یہ سوال دونوں سے ہوگا، لیکن زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماں کی ہے، اور آپ کا کردار جو ہے اس بچے کو برا بھی بنا سکتا ہے اور اچھا بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا موقع دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کا اس میں ہاتھ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے یہاں پہ اچھی بات سنی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔